पाक कॉन्फ्लिक्ट एक कहानी दर्द, जंग, सियासत और सीज फायर की, क्योंकि अमन और मोहब्बत तो अभी तक देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए 1947 में, मगर इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट की यह दास्तान 1947 से शुरू नहीं होती। इस दुश्मनी का सिलसिला बहुत पहले से शुरू था। शायद पाकिस्तान और इंडिया महज एक नक्शे का बंटवारा नहीं थे, ये बंटवारा था दिलों का, यादों का, तहजीब का, सोचों का, पहचान का और रहने सहने के अंदाज का। ब्रिटिश राज के जाने से दो मुल्क अलग जरूर हुए, लेकिन उसमें रहने वाले लोग तब से दुख, इंतकाम और खून की बारिश में मुसलसल भीग रहे हैं। अगस्त 1947 में जब आज़ादी का दिन आया तो ये दिन साथ लाया इंतकाम के एक नए दौर का। लकीरों ने सिर्फ सरहदें नहीं खींची, तकदीरों को भी तकसीम कर दिया। हर गली, हर बस्ती और हर दिल ने एक ना भूलने वाला जख्म खाया। फिर आया कश्मीर, एक ऐसी जन्नत जो दो हक का दावा करने वालों के दरमियान फंस कर रह गई। एक ऐसी वादी जिसे दोनों ने अपनी रूह का हिस्सा समझा, लेकिन शायद किसी ने भी उसे उसका अपना होने का हक नहीं दिया। ये जन्नत सी वादी दोज़ख बनी क्योंकि इस जन्नत का राजा था एक हिंदू, महाराजा हरी सिंह। मगर अवाम का दिल इस्लाम से धड़कता था। कश्मीर की अक्सरियत मुसलमान थी, लेकिन जब रेड क्लिफ ने तकसीम से पहले एक रूल बनाया कि जहां मुसलमान अक्सरियत हो वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा और जहां हिंदू अक्सरियत हो वो इंडिया का हिस्सा होगा, लेकिन कश्मीर के राजा ने यह फैसला करने में बहुत देर कर दी और इस देर के नतीजे में अवाम ने सब्र का दामन छोड़ दिया। लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हुए, नाराज हुए और फिर कुछ लोग, जिन्हें हम मुजाहिदीन कहते हैं, अपने ही मुसलमान भाइयों की मदद के लिए कश्मीर में दाखिल हुए। इसलिए जब हरी सिंह ने देखा कि हालात तो काबू से बाहर हो रहे हैं, तो उसने हिंदुस्तान से एक मदद मांगी और हिंदुस्तान मदद देने को तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पे कि कश्मीर का हिंदुस्तान से इल्हाक। महाराजा ने यह शर्त कबूल तो कर ली, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर दस्तखत हुए और इससे एक सौदा तय पाया गया कि कश्मीर हिंदुस्तान का होगा। मगर सवाल ये है, जिस धरती की हवा मुसलमान थी, जहाँ के दरिया इस्लाम के गीत को बनाते थे, क्या उस धरती को जबरदस्ती हिंदुस्तान का बनाया जा सकता था? यह फैसला तकसीम हिंद के उस असूल के खिलाफ था जिसकी बुनियाद पर दो मुल्क वजूद में आए। और फिर 1947 की पहली जंग शुरू हुई। दो नए आज़ाद मुल्क जो अभी तक अपनी खुद मुख्तारी का जश्न भी सही से नहीं मना सके थे, अब एक दूसरे का खून बहाने पर उतर आए। हजारों लोग मारे गए, हजारों घर उजड़े और कश्मीर का जख्म आज तक रवा है। यह जंग किसी भी जमीन के टुकड़े की नहीं थी, यह जंग थी हक की, पहचान की और इसके साथ ही साथ सियासत के खेल की। सियासतदानों ने तो कश्मीर को एक मोहरा बना लिया था, लेकिन इस खेल का हर ढंग गरीब इंसानों की जान लेता रहा। हर गली में रोती हुई माँ, हर दरवाजे पर इंतजार करती बहन और हर अखबार में शहीद की तस्वीर आती रही। दोस्तों, बरे ज़ख़ीर की यह जंग अक्टूबर 1947 से जनवरी 1948 तक चली, लेकिन इसका अख्ताम हुआ यूएन की ज़ेरे निगरानी जंगबंदी की सूरत पर। एग्रीमेंट के मुताबिक कश्मीर दो टुकड़ों में बंट गया। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास आया वो आज़ाद कश्मीर और जो हिंदुस्तान के पास गया वो जम्मू। 1947 के जख्म अभी भरे भी न थे कि 1967 ने फिर से खून रवा कर दिया। कश्मीर का यह मसला पहली मोहब्बत सा बन के रह गया। दोनों ही मुल्क इससे दस्तबरदार होने के रवा नहीं थे। 1965 में आगाज हुआ ऑपरेशन जिब्राल्टर का। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को कभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, मगर इसका जिक्र हमें कहीं जनरल्स की बायोग्राफीज में मिलता है, जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी ही किताब में इसको एक पूरली प्लान ऑपरेशन कहा। ऑपरेशन जिब्राल्टर का असल मकसद कश्मीर के जवानों की मदद करना और जवानों में जद्दोजहद को बढ़ावा देना था। यानी पाकिस्तान ने गुरिल्ला फाइटर्स को खुफिया तौर पर कश्मीर भेजना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि कश्मीर अवाम उठ खड़ी होगी। मगर ये सोच ज़मीनी हकीकतों से कहीं दूर थी। कश्मीर के लोग तैयार नहीं थे और जब लोकल सपोर्ट ही नहीं मिली और तो ये ऑपरेशन उल्टी तलवार बन गया। भारत ने इस दरअंदाजी को सीधा हमला समझा और फिर सितंबर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की बाकायदा जंग शुरू होगी। और इस बार सिर्फ कश्मीर नहीं, बल्कि लाहौर, सियालकोट, राजस्थान और जम्मू के मैदान भी खून से लाल हो गए। एयरफोर्स ने आसमान चीर दिया, टैंक्स ने जमीन को फाड़ दिया और सिपाहियों ने सरहदों पर अपनी जिंदगियां झोंक दी। लाहौर की फिजाओं में गोलियों का शोर और राजस्थान के तख्ते रेगिस्तान में बारूद की बहुत ज्यादा बू थी। दोनों तरफ से हजारों फौजियों ने जान दी, मगर जीत किसी को भी ना मिल सकी। सिर्फ लाशें मिली, बेवाएं मिली और आंसुओं का समंदर मिला। इंडिया ने चैम सेक्टर में बढ़ चढ़ कर कार्रवाई की और पाकिस्तान ने सियालकोट और लाहौर का बेहतरीन और तारीखी दिफा किया। मगर जब जंग हर सिमत पूरी तरह फैल गई तो बीच में आया एक नया और तीसरा किरदार, जो कि सोवियत यूनियन था। दोस्तों, 10 जनवरी 1966 को यूएसएसआर में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान टाकशेट एग्रीमेंट हुआ। दुनिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक सक्सेस थी, मगर अवाम के लिए ये एक अनसॉल्व्ड इमोशनल केस था। शास्त्री साहब एग्रीमेंट के फौरन बाद ही वहां पे फौत हो गए थे और कुछ कहते हैं कि सियासत की भीगी फाइलों में कुछ राज भी छुपे हुए थे।
ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا کہ دونوں ملک اپنی اپنی سرحدوں پر واپس چلے جائیں گے، لیکن جو کچھ بھی حاصل ہوا تھا جنگ میں اسے واپس چھوڑ کر جانا پڑنا تھا۔ نہ تو کشمیر ملا، نہ امن آیا، صرف ایک نیا زخم ملا۔ ویورز، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 65 کی جنگ جو ہوئی ہے وہ برابری پر ختم ہوئی ہے، لیکن اصل میں ہر ماں ہاری، ہر بچہ ہارا جو اسکول نہ جا سکا، ہر بہن ہاری، وہ ہارا، ہر سپاہی ہارا، اور سب سے زیادہ امن ہارا۔ 1947 سے 1965 تک ہر چند سال بعد پاکستان ایک نئے امتحان سے گزرتا رہا، اور یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ 1965 کی جنگ کے صرف 6 سال بعد ایک اور دردناک باب کا آغاز ہوا، 1971 کا سال اور پاکستان کا سب سے بڑا زخم۔ ویورز، مگر اس بار جنگ دوسرے ملک سے نہیں تھی بلکہ اپنوں ہی سے تھی۔ دنیا نے اس جنگ کو سول وار کہا، لیکن اصل میں یہ جنگ تھی زبان کی، حقوق کی، سیاست کی اور پہچان کی۔ اور ویسٹ پاکستان دونوں ایک ہی ملک تھے، مگر سوچ، کلچر اور پولیٹیکل پریورٹیز میں برسوں کا فاصلہ تھا۔ ویسٹ پاکستان میں فیصلے ہوتے تھے اور ایسٹ پاکستان صرف اور صرف ان فیصلوں کا بوجھ اٹھاتا تھا۔ اور پھر آئے 1970 کے الیکشنز۔ دوستو، 70 کے الیکشنز میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے ایسٹ پاکستان میں سویپ کیا، لیکن کلیئر میجورٹی ہونے کے باوجود نہ تو انہیں حکومت ملی اور نہ ہی طاقت۔ جو پولیٹیکل ایشوز، لینگویج، کلچرل ڈفرینس ایک بارود بنے ہوئے تھے، اسی بارود نے اس ناانصافی کی بنیاد پر ایک چنگاری کا کام کیا، اور اسی طرح ایسٹ پاکستان کی عوام نے بغاوت شروع کر دی۔ اسی دوران فوج نے ایک نیا آپریشن لانچ کیا، آپریشن سرچ لائٹ، اور پھر جو ہوا اسے دنیا نے جینوسائیڈ کہا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہوں کا خون بہا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی عزتیں لوٹی گئیں اور گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان کی طرف بھاگے، جہاں ان کے لیے ریفیوجی کیمپس بنائے گئے جن کے پیچھے بھی سیاست کی ایک گہری چال چھپی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 3 دسمبر 1971 کو پاکستان نے انڈیا پر ایئر سٹرائکس کی، اور ان ایئر سٹرائکس کا انڈیا نے بھرپور جواب دیا۔ اور پھر یہ جنگ صرف سرحدوں تک نہیں رہی بلکہ ڈھاکہ کے دل تک جا پہنچی، اور صرف 13 ہی دن میں دنیا نے ایک نیا منظر دیکھا جب 90,000 سے زیادہ فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح نیا سال کا ایک نیا سورج ایک نئے ملک کے ساتھ نکلا، بنگلہ دیش۔ 1972 میں اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان سملا ایگریمنٹ ہوا، جس میں یہ طے ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ امن کے ذریعے طے کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ کوئی بھی تیسری پارٹی جیسے کہ UN اس میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اور یہی وہ کلاز ہے جو پاکستان کو ہر گلوبل فورم پر چپ کروا دیتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اسی جگہ کھڑا ہے، بس لوگ بدل گئے اور خون نیا ہو گیا۔ دوستو، 1971 کی یہ ہار صرف ٹیریٹری کی نہیں تھی، یہ ہار تھی بھروسے کی، ایک ملک کے معیار کی اور ایک قوم کے جذبات کی۔ اور جب ملک ٹوٹ جائے تو صرف نقشے نہیں بدلتے، تاریخوں کا رنگ بھی لہو سے بھر جاتا ہے۔ 80 کی دہائی میں کووڈ وار اپنی انتہا پر تھی، افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اور پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا ہوا تھا، مگر دوسری طرف کشمیر میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی، ایک آگ جو سالوں سے دبی ہوئی تھی، حق اور آزادی کی خود مختاری کی آگ۔ 1989 میں کشمیر میں ایک فل سکیل انسرجنسی کا آغاز ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کے خلاف اپنے ہی فوج کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ ہر موقع پر انڈیا نے صرف ایک ہی نیریٹو چنا، بلیم پاکستان۔ لیکن جب بھی پاکستان ثبوت مانگے تو کہتے ہیں وہ تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ پاکستان ہر دفعہ کہتا رہا ہم مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے ہیں، لیکن ملیٹنٹس بھیجنے کے الزام بالکل بے بنیاد ہیں۔ دوستوں، مگر انڈیا کے میڈیا چینلز، سیاستدانوں اور آرمی نے صرف ایک ہی منترا دہرایا، کراس بارڈر ٹیررزم۔ 1990s میں بھی یہ بلیم گیم چلتا رہا، کبھی بلاسٹ اور کبھی فوجی چوکیوں پر اٹیک۔ ہر بار پاکستان کا نام آتا رہا اور ہر بار ثبوت پبلک نہیں کیے گئے۔ اور پھر آیا 1999۔ کارگل کی برف سے ڈھکی ہوئی اونچائیوں پر پاکستان نے ایک اسٹریٹجک آپریشن لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن بدر، اور یہ آپریشن سیاچن پر 1984 میں انڈیا کے ناجائز قبضے کے جواب میں لانچ کیا گیا۔ کارگل کی اونچی چوٹیوں پر جب پاکستانی مجاہدینوں نے قبضہ جما لیا تو یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا۔ انڈیا نے پہلے تو سمجھا کہ ایک روٹین انفلٹریشن ہے، مگر جب لاس بڑھنے لگا تو اس کا فل سکیل ملٹری رسپانس دیا گیا۔ لداخ کی برف زدہ پہاڑوں میں ٹینکس نہیں بلکہ فائٹر جیٹس نے جنگ کا میدان گرم کیا۔ دونوں طرف نقصان ہوئے، جوانوں نے جانیں دیں، مگر جب امریکہ اور باقی دنیا نے پریشر ڈالا تو پاکستان کو واپس ریٹریٹ کرنا پڑا۔ انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کو ایگریسر کا لقب ملا۔ اس کے نتیجے میں IMF نے ایڈ روک دی، US نے ڈپلومیٹک وارننگز دیں، سینکشنز لگے، اور پاکستان ایک بار پھر نیگیٹو انٹرنیشنل امیج کی زد میں آ گیا، اور یہی داغ لے کر ہم داخل ہوئے 2001 میں۔ 13 دسمبر 2001 کو بھارت کے دل یعنی اس کے پارلیمنٹ میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا۔ بھارت نے فوراً پاکستان کی مذہبی تنظیم جیش محمد پر الزام لگایا، لیکن جب پاکستان نے 2 طرفہ تحقیق کرنے کا مشورہ دیا تو بھارتی میڈیا نے خود سے ہی بغیر کسی ثبوت اور سوچے سمجھے کے بنا ایک بوگس سا فیصلہ سنا دیا۔ 2008 میں بھارت کے شہر بامبے میں مختلف مقامات پر حملے ہوئے، ہر جگہ خون، درد اور خوف سا پھیل گیا تھا۔
جب تاج ہوٹل، CST اسٹیشن اور ناریمان ہاؤس دہشت گردی کا نشانہ بنے تو ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح پھر سے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا، لیکن در حقیقت پاکستان نے انڈیا سے کہیں گنا زیادہ ٹیررزم کو بھگتا ہے۔ دوستوں، پاکستان نے 2009 سے 2015 تک کتنے ہی آپریشنز کر کے القاعدہ اور دوسری دہشت گردی جماعتوں کا صفایا کیا۔ سوات آپریشن، ضرب عضب، رد الفساد ہم نے اپنی ہی زمین پر لڑی۔ ہزاروں جوان شہید ہوئے، لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے، مگر ایک بھی بار پاکستان نے بھارت کو بغیر کسی ثبوت کے بلیم نہیں کیا۔ کشمیر کے بچوں پر، راولپنڈی کی مارکیٹوں پر، اسلام آباد کی یونیورسٹیوں پر اور پشاور کے APS اسکول پر جب حملے ہوئے تو پاکستان نے اپنا غم برداشت کیا، مگر بغیر کسی ثبوت کے جھوٹا الزام بھارت پر نہیں لگایا۔ دوستو، یہ تھے وہ 10 سال جو انڈو پاک ریلیشنز کو صرف خراب نہیں بلکہ ایک خطرناک موڑ پر لے آئے تھے، اور یہیں سے نکلتی ہے ایک اور نئی کہانی، پوسٹ کارگل سے لے کر ماڈرن وارفیئر تک، جہاں جنگ صرف بارود سے نہیں بلکہ نیریٹیوز اور پروپیگنڈا سے بھی لڑی جا رہی تھی۔ 2019 کا سال انڈو پاک رشتے میں ایک اور سیاہ پرچہ بنا جب 14 فروری 2019 کو پلوامہ اٹیک ہوا تو اس کانفلکٹ نے دنیا کو دکھایا کہ کیسے میڈیا، پالیٹکس اور جذباتی ہواؤں کا طوفان اصل سچ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ 40 سے زیادہ جوانوں نے شہادت دی اور ایک بار پھر امن کا موقع ہاتھ سے چلا گیا۔ ابھی اس بات کو چند ہی سال گزرے کہ 2025 لایا پہلگام اٹیک، اور ہمیشہ کی طرح پھر سے انڈیا نے کیا پاکستان کو بلیم۔ پاکستان نے نیوٹرل انویسٹیگیشن کی آفر کی، مگر جس دن ٹیمز نے ایلیٹ سائٹس پہ آنا تھا اسی دن انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کو پاکستان نے فل سکیل ایگریشن ڈکلیئر کرتے ہوئے ریٹیلیٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں 2 نیوکلیئر پاورز ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئیں۔ نیشنل پاورز نے بیچ میں آ کے مداخلت کی اور جنگ بندی کا فیصلہ ہوا۔ دوستو، خیر یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر 4 یا 5 سال بعد جب بھی ہندوستان میں الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے اور فوراً میڈیا کی سکرینز گرم ہو جاتی ہیں، ہیڈ لائنز چلتی ہیں اور انگلیاں سیدھی پاکستان کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جنگ میں کبھی کوئی نہیں جیتتا، جیت صرف سیاست کی ہوتی ہے اور ہار ہر غریب کے گھر میں ہوتی ہے۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ اب اس جنگ کو روک دیا جائے۔ سرحد کے اس پار بھی مائیں رہتی ہیں اور اس پار بھی مائیں ہیں۔ سرحد کے اس پار بھی وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو صبح اسکول بھیجتی ہیں اور شام کو ان کی خیریت سے آنے کی دعا کرتی ہیں، اور سرحد کے اس پار بھی وہی مائیں اپنے بچوں کو صبح اسکول بھیجتی ہیں، اپنے عزیزوں کو صبح اسکول بھیج کے شام کو واپس ان کی دعا مانگتی ہیں کہ وہ خیریت سے آئیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو تھان لیں کہ اس جنگ کو اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے دوستو یہ صرف اور صرف TRP کی اور پروپیگنڈا کی اور سیاست کا کھیل بن چکی ہے، لیکن اصل جنگ میں ہر ماں ہارتی ہے، ہر بچہ ہارتا ہے، اور سب سے زیادہ امن ہارتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔